الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے 3 رکنی بینچ تھا اور ایک اہم فیصلہ جاری ہوا ہے وفاقی شرعی عدالت کا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ جاری ہوا ہے کہ لڑکی 18 سال سے کم ہوگی، اس کی شادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں والدین نے ایک درخواست دائر کی اور بچی کی بایابی کے لیے بچی نے بھاگ کر شادی کی اور لو میرج کے نام پر ان کی شادی ہوئی۔ بچی کی ایج، ابھی جو لڑکی تھی اس کی ایج 18 سال نہیں تھی۔ اس پر عدالت میں وہ گئے اور عدالت سے کہا کہ بچی ابھی نابالغ تھی، اس کو ورغلا پھسلا کے اس نے وہ لے کر گیا ہے اور اس سے نکاح کیا ہے، اس وجہ سے اس شادی کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے۔ اچھا، جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے 1930 پنجاب میں وہی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی تو وہاں پر امینڈمنٹ ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ آئی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بچی کی عمر 16 سال ہے تو وہ شادی کے لیے ایلیجیبل ہے، جبکہ جو سندھ میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس میں جو چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے وہ 18 سال تک ہے، کہ جو 18 سال تک بچی ہے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ عدالت کو واضح کرنا ہوگا، حکومت کو واضح کرنا ہوگا کہ جو بچی ہے 18 سال سے کم جب وہ شادی کرتی ہے اور وہ بھاگ کر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی طور پر اتنی میچیور نہیں ہے کہ وہ اپنا اچھا یا برا سوچ سکے۔ اس وجہ سے اس کی جو شادی ہوگی 18 سال سے کم اگر کوئی بھاگ کے شادی کرے گی تو وہ غیر قانونی اس کو قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساتھ بڑے سخت الفاظ میں حکومت سے کو بھی ڈائریکشن دی ہے اور کہا ہے کہ حکومت اس معاملے پر کوئی واضح قانون سازی کرے، حکومت اس معاملے پر واضح قوانین بنائے اور اس میں یہ چیزیں مینشن ہوں۔ اب وہ پچھلے حالات ختم ہو گئے، یہ چیزیں اب مینشن وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اس طرح کے معاملات میں جو فیملیز ہیں ان کو جس طرح کی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور جس طریقے سے انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے لڑکیوں کو اور بھگا کر لے جاتے ہیں، اس معاملے کو اب روکنا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں تباہی لا رہا ہے اور کم از کم جو ایج ہے لڑکی کی وہ 18 سال مقرر کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارا جو شریعہ لاء ہے وہ اس کے بارے میں الگ اوپینین رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اگلا کیس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں خلا کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ریاست نے قانون بنایا جس کو وفاقی شرعی عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اگر لڑکی کی ایج 18 سال آپ مقرر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کی جو کیونکہ اسلام میں ہے صرف بلوغت، کہ وہ بالغ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب بلوغت کے لیے اگر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ ہے جیسے اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہے جو ہڈیوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ جانچنے کے لیے کہ بالغ ہے یا نہیں ہے، تو وہ اب جو 14 سال 15 سال 16 سال میں اگر لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو پھر وہ شادی شرعی طور پہ تو کر سکتی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ریاست کے قوانین۔ ریاست کے قوانین پھر چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو پھر دیکھا جاتا ہے اور جو اجتہاد کیا جاتا ہے اس میں جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ جو وقت کی ضرورت کیا ہے اور جو شریعہ لاز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے مطابق پھر حکومتیں مل کر ایک قانون بناتی ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں جب اسی طرح کا ایک معاملہ گیا، قانون ہمارا یہ ہے، فیملی ایکٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکشن 10 جو ہے پنجاب فیملی کورٹ جو ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون خلا لیتی ہے، 2 طرح کی ڈائیورس ہوتی ہے۔ ایک ڈائیورس تو وہ ہے جو مرد ڈائریکٹ ڈائیورس دیتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ڈائیورس ایک ماہ کا 3 طلاقیں ہوتی ہیں، اور وہ اگر ایک دم وہ تینوں طلاقیں کہے گا تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی۔ طلاق ثلاثہ کا کنسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریٹن اس کو طلاق دینی ہے اور پہلے ایک آپ اس کو طلاق نامہ بھیجیں گے، پھر اگلے مہینے دوسرا اور پھر اگلے مہینے تیسرا۔ پھر طلاق کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو ضروری ہے کہ طلاق اس وقت تک ایفیکٹو نہیں ہوگی جب تک آپ یونین کونسل سے اس کا سرٹیفکیٹ ایشو جو ہوتا ہے وہ نہیں لیتے۔ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے تو ہم نے وہ کیسز بھی کیے ہیں کہ 2016 میں طلاق دے دی گئی تھی اور 2021 میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ کیونکہ اس نے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں لیا اس وجہ سے آج تک کا جو خرچہ ہے وہ خاتون اس کی جو نکاح میں ہے اور اس کو خرچہ دینا پڑے گا۔
اور پھر اس کے بعد جب اس نے وہ پروسیس پورا کیا تب خرچے سے اس کا خرچہ ختم ہوا۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاتون کب طلاق لے سکتی ہے؟ جب وہ خلا کے لیے عدالت سے اپلائی کرتی ہے، ڈیزولوشن آف میرج کا سوٹ فائل کرتی ہے آن دی بیسس آف خلا میں وہ پھر عدالت یا قاضی کو یہ بتاتی ہے کہ یہ گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر اب میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے خلا چاہیے، ان سے چھٹکارا چاہیے، تو اس بنیاد پر عدالت خلا دیتی ہے۔ فیملی لاء یہ کہتا ہے سیکشن 10 کہ اگر دو طرح کے حق مہر ہوتے ہیں، ایک ڈیفر ڈاور ہے اور ایک پرومپٹ ڈاور ہے۔ ایک وہ ہے جو موقع پر ادا کیا جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو بعد میں جب وہ کلیم کریں، جب وہ مطالبہ کریں گے تو ڈیمانڈ پر دیا جاتا ہے، جس کو ڈیفر ڈاور کہتے ہیں۔ فیملی لاء کا سیکشن 10 یہ کہتا ہے کہ جب اگر تو آپ نے جو حق مہر آپ نے موقع پر ادا کر دیا ہے تو خاتون جب خلا لے گی تو ادا شدہ کا 25% جمع واپس کرے گی۔ جو اس نے اگر 100 روپے لیا ہے حق مہر تو وہ 25 روپے واپس کرے گی، اس شرط میں اس کو خلا ملے گا۔ اور اگر ڈیفر ڈاور تھا اور وہ ابھی ادا نہیں ہوا تھا تو جو بقیہ ہے اس میں 50% جو ہسبینڈ ہے وہ ادا کرے گا اور 50% تک اس کو چھوٹ مل جائے گی، 50% کیا تک اس کو چھوٹ مل جائے گی اور وہ ہسبینڈ ادا نہیں کرے گا۔ تو 25% تھا اگر پرومپٹ ڈاور ہے جو موقع پر ادا کیا جاتا ہے، اور اگر ڈیفر ڈاور ہے تو اس کی حد تک 50% تھا کہ وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا خاتون کو۔ اب وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس محمد نور کی سربراہی میں جسٹس سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین ایم شیخ پر مشتمل 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ شیخ محمد اقبال اس میں درخواست گزار ہیں۔ انہوں نے پنجاب فیملی ایکٹ کے خلاف درخواست دائر کی جس پر وفاقی شرعی عدالت نے کل ادا شدہ حق مہر کا 25% واپس کرنے سے متعلق اور جو ادا نہیں ہوا اس کا 50% چھوڑنے سے متعلق جو فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعات تھیں ان کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعہ 10 کے تحت جو سیکشن 10 ہے اس کا سب سیکشن 5 اور 6 کالعدم قرار دے دیں، جس کے مطابق خلا پر خاتون کو ادا شدہ حق مہر کا 25% واپس کرنے کا پابند کیا گیا تھا۔ مذکورہ ایکٹ کے تحت خلا پر شوہر غیر ادا شدہ حق مہر کا 50% بیوی کو ادا کرنے کا پابند تھا۔ تاہم اب وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ خلا کی خواہاں خاتون کو اپنا 100% حق مہر چھوڑنا ہوگا۔ یہ قانون 1 مئی 2022 سے اپلیکیبل ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا۔ اور جو اس میں عدالت نے فیصلے میں درخواست گزاروں کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ سائلین نے اس ضمن میں اپنی کوئی قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی، ان کی طرف سے کوئی معنی خیز مدلل اور بامقصد معاونت نہیں کی اور نہ ہی کو مواد فراہم کیا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ غیر متوقع طور پر یہی صورتحال حکومت پنجاب کی رہی اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لی کہ ہم نے موقف جمع کروایا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو عدالت نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے اور ایک وفاقی شرعی عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا قانون شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر شرعی ہے اس طرح سے 25% اور 50% کا جو معاملہ ہے، اور انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا اور حکومت کو کہا کہ اس کو امینڈ کرے اور ساتھ 1 مئی 2022 سے اس کا اطلاق ہوگا۔ 1 مئی سے جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو اب تک جو معاملات ہیں اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہوگا، پروسپیکٹو ایفیکٹ ہوگا 1 مئی 2022 سے۔ آگے جو خلا خاتون لے گی اس کو 100% جو اپنا حق مہر ہے وہ واپس کرنا ہوگا، جو نہیں لیا ہوا ڈیفر ڈاور ہے وہ سارے کا سارا چھوڑنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں اس پر کیا معاملہ سپریم کورٹ میں جو اپلیٹ بینچ ہوگا وفاقی شرعی عدالت کا اس میں جاتا ہے یا حکومت اس کو اوپر عمل درآمد کرتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔